مدنی صاحب اسحاق ڈار صاحب کے دور میں ڈالر تو کنٹرول رہا، مصنوعی کنٹرول رہا نا سر یہ آپ دیکھیں نے کاغذ کے اوپر پاکستان کی معیشت کو کھڑا کیا. آپ کی معیشت صرف اور صرف کاغذوں کے حد تک تھی. آپ کا بجٹ بنتا تھا وہ کاغذوں کے اندر لکھا ہوا تھا جی ریونیو اتنا ہے، درآمدات اتنی ہے، برآمدات اتنی ہیں. جب یہ لکھی ہوں گی چیزیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سر جی آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ڈالر کے چونکہ اس پہ یہ ڈالر کو کنٹرول رکھنے پہ ڈالر بڑا میں کنٹرول رکھنے پہ اس کو کریڈٹ جاتا ہے اسحاق ڈار کو کہ اس نے کنٹرول کیا. دوسرا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے لیکن اس پہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ساز باز کی اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور اوپن مارکیٹ میں اٹھا کے ڈالر کو پھینک دیا. اب جی سر یہ دیکھیں نا مصنوعی وہ دیکھیں عوام کو ریلیف ملا ہے، عوام اتنے سال ٹھیک رہے ہیں، گیس کی بجلی ان کے دستر، لیکن ساتھ میں عوام کو ریلیف ملا لیکن ساتھ میں قرضوں کا ہجوم بڑھتا گیا. سر قرضوں کا اور ابھی جو اس کی ادائیگی ہو رہی ہے قرضوں کی ہم دے رہے ہیں، سود پہ دے رہے ہیں، وہ تو سابقہ قرضوں کی قسطیں دے رہے ہیں. سر ہمارے آج میں ایک تو اسحاق ڈار صاحب نے پرسوں بھی کہا ہے اپنے ایک بیان میں، انہوں نے کہا کہ اب بھی مجھے یہ دیں یا میرے مشورے پہ کام کریں، مجھے حکومت نہ دیں، میرے مشورے پہ کام کریں. یہ ڈالر 110-15 پہ دوبارہ آ سکتا ہے، 120. لیکن مشوروں میں کام کرنے کے لیے ملک میں نہیں آنا چاہیے. سر دیکھیں بات سنو سر، دیکھیں ملک ہم سب کا ہے. ملک نون لیگ کا نہیں ہے، تحریک انصاف کا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، فوج کا نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ہے. اس میں جو بھی اچھا مشورہ دے اس کو چن لو، جو مشورہ آپ کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اب اگر اسحاق ڈار صاحب آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ بھائی میرے ان سے آپ کے جتنے، چلو اسحاق ڈار کے ساتھ چھوڑ دو، جتنے صاحب کے وزرائے خارجہ اپنے وزیر خزانہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں کہ بھائی ہم اس چلے ان کے مشورے کا خیر مقدم کرتے ہیں. مدنی صاحب آپ اسحاق ڈار صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جو ملک میں آئے بھی پاکستان کے وزرائے خزانہ آئے ہیں نا، ان کا ہدف یہ نہیں ہوتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم نے سٹرونگ کرنا ہے. ان کا ہدف یہ رہا ہے کسی بھی دور کے ہوں، جو ابھی یہ آپ کے اسد عمر ہے، میں ان کی بھی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا ہدف یہ نہیں تھا کہ ہم نے پاکستان کو سٹرونگ کرنا ہے. پاکستان کی جو معیشت ایک مصنوعی چیزوں پر کھیل رہی ہے، اس سے پاکستان کی معیشت کو اوریجنل چیزوں پر، اصل مواد پر کھڑا کرنا ہے، یہ نہیں رہا. جو بھی وزرائے خارجہ، وزراء خزانہ جو بھی آئے ہیں، وزیر خزانہ جو بھی آیا ہے ہر دور کے اندر، ان کا ہدف یہ ہوتا تھا کہ ہم نے 5 سال کس طرح سے گزارنے ہیں. ہم نے اگر ترقیاتی پروجیکٹس کا اعلان کرنا ہے تو پیسے کہاں سے لانے ہیں اور کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں، تنخواہیں کہاں کہاں دینی ہیں. ہم نے ہر کسی کا یہ ہدف رہا ہے. ورنہ اگر کوئی بھی مخلص ہوتا کہ ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کا پورا سسٹم خراب کھڑا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے جو قرضے لیے گئے، کیا کسی نے یہ سوچا کہ یار آئی ایم ایف ہماری آخری انتہا نہیں ہے، ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں، آئی ایم ایف سے ہم کیوں بھیک مانگتے ہیں؟ کیا کسی نے سوچا کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں؟ اور یہی اب سوال یہ ہوتا ہے، اسد عمر پہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ بھائی جب پیچھے والوں نے نہیں سوچا تو اب یہ کیا سوچیں گے؟ اب سوال یہ ہے، یہ ہماری جیسے کہ ہم آخری بار جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. آخری بار نہیں جائیں گے. سوال اصل یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے جو مسائل ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتے ہیں، اور اکانومی کا جو مسئلہ ہے، قرضوں کا جو مسئلہ ہے، حل کیسے ہو سکتا ہے. اس پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ